ایک دن میری بیوی سے معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہہ دیا، تمہاری اہمیت میری زندگی میں نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی بھی نوکرانی یہ کام کر سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور میں بھی اس بات کو نظر انداز کر کے آرام سے سو گیا۔ یہی منظر دماغ میں گھومتا رہا جب میں اپنی بیوی کے جنازے کو قبرستان لے جا رہا تھا، اور لوگ مجھے اس صدمے پر تسلی دے رہے تھے۔ میں نے سمجھا شاید مجھے اس کی اتنی زیادہ کمی محسوس نہیں ہو رہی، بس تھوڑا سا غم تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگا کہ چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تعزیت کا سلسلہ مکمل ہوا اور میں اپنے گھر واپس آیا، ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو جکڑ لیا۔ گھر کا ہر کونا خالی، جیسے دیواریں بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ میں اپنے بستر میں سویا، لیکن اس کے سونے کی جگہ سے نظریں چرا کر میں صبح دیر سے اٹھا۔ محسوس کیا کہ بیوی کی جگہ خالی ہے اور کوئی مجھے وقت پر اٹھانے والا نہیں۔ تب میں نے پہلی بار اپنی ذات پر انحصار کیا۔ جب میں دفتر پہنچا تو دن بہت سست گزرا، لیکن سب سے زیادہ کال جو مجھے وہ روز کرتی تھی، گھر کے سامان کے بارے میں پوچھتی اور کہتی جلدی آ جانا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ کالز اس کے پیار اور فکر کی علامت تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی باتوں میں جو شفقت اور محبت تھی، میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اسے شکایت اور الجھن سمجھا، لیکن آج میں ایک بار پھر وہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ گھر ویران ہو چکا ہے، ہر لمحہ ایک گھنٹے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا، وہ میرے لیے ساری رات جاگتی، میری دیکھ بھال کرتی جیسے وہ میری ماں ہو۔ اب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں، یا اللہ، اسے اتنی راحت دے جتنی میں نے اسے اذیت دی۔ پھر میں نیند کی گہری وادی سے جگا۔ جب میری آنکھ کھولی تو دیکھا بستر پر پڑا ہوں اور یہ سب ایک خواب تھا۔ میں فوراً اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں نے اسے جگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سوچیں، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔